وزیراعظم عمران خان آج اہم دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ مہنگائی اور امن و امان کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان کامیاب نوجوان پروگرام سے خطاب کریں گے۔ سیف سٹی اتھارٹی کا بھی دورہ کریں گے۔ نیب سے رانا ثناء اللہ کو پھر بلاوا آ گیا۔ نون لیگی رہنما کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو 19 فروری کو پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق وزیر قانون کو فیملی اراکین کی جائیدادوں کی تفصیلات ہمراہ لانے کی ہدایت۔ 2 جنوری کو جمع کرائے گئے اثاثہ جات کی تفصیلات سے متعلق بھی وضاحت مانگی گئی ہے۔ جیلوں میں قیدیوں کی حالت زار سے متعلق کیس کی سماعت کمیشن نے عمل درآمد رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ وفاقی حکومت کو نوٹس جاری، ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت بتائے قیدیوں کے حقوق سے متعلق کون کون سے عالمی کنونشنز کا پاکستان حصہ ہے۔ اللہ کی رحمت گھر آئی ہے۔ شاہد خان آفریدی 5ویں بیٹی کی پیدائش پر خوشی سے نہال۔ بوم بوم آفریدی نے 5 بیٹیوں کے ہمراہ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لکھا، مجھ پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ میری پہلے ہی 4 خوبصورت بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ایک اور بیٹی سے نوازا ہے۔ شاہد خان آفریدی کی خوشیوں میں پوری قوم شریک۔ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ وفاقی حکومت کا چین میں پھنسے طلبہ کے والدین کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، زلفی بخاری اور ظفر مرزا طلبہ کے والدین کو آئندہ ہفتے بریفنگ دیں گے۔ ترک صدر کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری۔ طویل مدت تصفیہ طلب تنازعات کے حل اور غیر ملکی تسلط کے خاتمے پر زور۔ چیلنجز میں ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کی یاد دہانی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق پاک ترک ہائی لیول اسٹریٹجک تعاون کونسل میکانزم پر زور دیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں پاکستان ترکی کے ساتھ منفرد تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ آرمی چیف سے ترک وزیر دفاع حلوسی آکار کی ملاقات۔ 2 طرفہ دفاعی تعلقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی سٹاک کیٹیگری کا آغاز ہو گیا۔ سٹاک کیٹیگری میں 80 گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ پہلی بار موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ خواتین کیٹیگری میں تشنا پٹیل اعزاز کا دفاع کریں گی۔ کبڈی ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز آج لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا مد مقابل ہوں گے۔ دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان اور ایران کے درمیان جوڑ پڑے گا۔ میگا ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ عظیم شاعر مرزا غالب کو دنیا سے بچھڑے 151 برس بیت گئے، مگر مداحوں سے رشتہ آج بھی نہیں ٹوٹا۔ اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اب وہ اس عمر کے حصے میں نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 ان پہ لگایا جائے، لیکن یہ لگ سکتا ہے گورنمنٹ کی رائے جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، لیکن اگر وہ دھرنے کی سوچ لے کر اسلام آباد آئے تو اس دفعہ وہ دھر لیے جائیں گے، سرکاری مہمان ہوں گے۔ اچھا شیخ صاحب نے کہا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کے اطراف رہنے والوں کو اگر جو متبادل جگہ نہ دی گئی تو وہ خود دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ شیخ صاحب پہلے اپنے حلقے میں جو زمینیں ہیں وہ جو ہے وہ خالی کروائیں پھر کراچی آئیں۔ ہمارے حلقے میں کوئی زمین نہیں ہے،
اور یہ کام کرنا رینجرز اور پولیس کا کام ہے، شیخ رشید کا کام نہیں۔ اور یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، ہم نے یہ نیکی کی ہے۔ 140 فٹ ہماری جگہ ہے، کسی کے باپ کی جگہ نہیں ہے، ہماری مراد ہے ریلوے کی۔ آج میں وزیر ہوں، کل نہیں ہوں گا۔ انگریز کی ایک ایک انچ زمین پہ نشان ہے، ہم صرف 50 فٹ لے رہے ہیں۔ 50 فٹ سے پیچھے ہو جائیں، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ اور کل کوئی آ کے 140 فٹ لے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ جو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کراچی آ کے تو تجاوزات ختم کر رہے ہیں، پہلے اپنے حلقے میں پنڈی میں جو ہے ایک مثال وہ ختم کریں۔ اگر وہ یہاں پہ آئے، ہم لوگ یہاں بڑے عرصے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آ کے لیٹ جائیں گے، ہمارے ایم پی ہیں، ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے اس طرح تجاوزات ختم کرنے۔ تجاوزات ختم کرنا حکومت کا کام ہے، میں حکومت کا ایک حصہ ہوں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا یہ سب کا کام ہے، اور میرے حصے میرے شہر میں 1 انچ ایک مرلہ زمین کوئی بھی قبضے میں نہیں ہے کسی کو۔ اور میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر کسی کہیں جگہ ہے تو میں سب سے پہلے وہ خالی کراؤں۔ ایک بلڈنگ بھی فروخت ہو جائے، ریلوے کا سارا ہوگا، جو ریلوے کے ملازمین ہیں ہر ماہ 5% کا سن رہی ہے۔ اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ریلوے کے مکان ہیں وہ فروخت کر دیے جائیں تو ریلوے کا خسارہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اچھا شیخ صاحب ریلوے نے بڑا کمپریہنسو بزنس پلان دیا ہے۔ ایک خبر یہ بھی چڑھی ہے، کیونکہ آپ ان وزراء سیاستدانوں میں ہیں جو باخبر ہیں، پاکستان کی سیاست کو اور اداروں کو باریکی سے سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم کو کچھ سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے فائلیں دی گئی ہیں، جن میں جہانگیر ترین کا بھی نام آ رہا ہے، یہ خبر سچی ہے؟ کوئی جہانگیر ترین اور خسرو مختار کا نام نہیں ہے، اور سیکورٹی اداروں سے رات میری میٹنگ خود ہوئی ہے براہ راست، اور میری میٹنگ کھانوں شانوں پہ ہوتی رہتی ہے، شادیوں پہ، فنکشنوں پہ۔ سیکورٹی ادارے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان کے کوئی فارغ نہیں ہو رہا ہے، عمران خان کوئی آپشن نہیں۔ شیخ صاحب ریلوے نے اب دفتروں میں چلتی رہتی ہے۔ شیخ صاحب ریلوے نے کمپریہنسو بزنس پلان دیا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کا کوئی شیڈیول کب تک امپلیمنٹ ہوگا، کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب کچھ اس میں لکھ دیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق، فار ایگزامپل ML1 ہمارے کھاتے میں 5 سے 8 سال ہے، سپریم کورٹ نے حکم دیا اس کو 2 سال میں مکمل کرو۔ میرا کام یہ ہے کہ یہ میں چائنیز کو کہوں کہ جنوں کی طرح 1 لاکھ کی بجائے ہم 2 لاکھ مزدور رکھ دیں گے۔ میں تو سپریم کورٹ کو نہ نہیں کر سکتا، آپ سارے صحافی چاہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کو نہ کروں اور میں بھی دھر لیا جاؤں۔ فضل الرحمان کے خلاف اگر کارروائی ہونی چاہیے تو 1 سال پہلے فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا کہ وردی میں ملبوس لوگ پیسے بانٹ رہے تھے، فیض آباد دھرنے کا کیس، اور آپ کا بھی نام ہے اس میں۔ میں نہیں بانٹ رہا تھا، نہ میں کبھی وہاں گیا، اور میں نے اس بات کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں، خود اپنا وکیل ہوں اللہ کے بعد، ایک اللہ وکیل ہے، دوسرا میں وکیل۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں، شہباز شریف ارادہ رکھتا ہے مارچ کے آخری ہفتے میں، لیکن اس کو میں نے پیغام بھیجا ہے کہ ادھر مزے کر نئے ہیٹ لے اور سیل لگی۔ شیخ صاحب یہ تو آپ کی پارٹی کا ہی شخص ہے۔ میں جو مجھے اطلاع ہے کہ وہ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، نواز شریف آ نہیں رہا۔ سیکیورٹی ادارے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ کی ہدایات پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور کالجز میں اسمبلی پریکٹس ایک خواب بن چکا ہے۔ صوبائی وزیر سندھ سعید غنی کی ہدایات نظر انداز ہونے لگی ہیں۔ ڈائریکٹر کالجز کے لیاقت آباد ڈگری کالج کے اچانک دورے کے دوران 400 طلباء میں سے صرف 1 طالب علم کے ظاہر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسی بارے میں تفصیل جانیں گے 92 نیوز کے نمائندہ احسن چانڈیو سے، جو کراچی سے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ احسن، وجہ کیا ہے، عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی بالکل، دیکھیں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی جانب سے تمام تعلیمی اداروں کو صبح سویرے اسکولوں میں تعلیم سے پہلے جو ہے اسمبلی کی جو ہے اسمبلی پریکٹس کی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ تمام اسکولوں کالج جو جتنے بھی ہیں سندھ بھر میں وہ صبح سویرے کا آغاز جو ہے تعلیم کا آغاز جو ہے وہ اسمبلی سے کریں گے۔ اسمبلی کی پریکٹس جو ہے وہ تمام تعلیمی اداروں میں لازمی قرار دی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی بھی کالج یا اسکول میں اس میں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، زیادہ تر اسکولوں کالج میں نہیں کیا جا رہا، جس کی ایک مثال یہ سامنے آئی کہ ڈائریکٹر کالجز نے آج صبح جو ہے وہ دورہ کیا لیاقت آباد ڈگری کالج
कॉलेज का, और ये इस बात का इंकशाफ हुआ कि वहाँ पे 400 स्टूडेंट का जो है वो एडमिशन है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक तालिब इल्म उनको वहाँ पे दिखाई दिया। एक तालिब इल्म पर जो है वो असेंबली मुमकिन नहीं हो सकती थी, तो वहाँ पे देखा गया कि वो असेंबली नहीं हो सकी। उसके अलावा वहाँ पे 16 जो हैं वो टीचर हैं वहाँ पे, लेकिन 8 टीचर जो है वो हाजिरी दिखाई दी, लेकिन वो भी 9 बजे के बाद आए, जबकि कॉलेज की टाइमिंग 8:30 बजे है। तो क्लासेस शुरू होने के बाद असातिज़ा वहाँ पे दिखाई दिए। आधे जो है वो 50% असातिज़ा गैर हाजिर है। उसके अलावा जो गैर तदरीसी अमला है 50 के करीब गैर तदरीसी अमला है, लेकिन सिर्फ 15 हाजिर थे और 35 जो थे वो गैर हाजिर दिखाई दिए। जो तमाम तर सूरत हाल से अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि सेक्रेटरी तालीम और वज़ीर तालीम सईद गनी की जानिब से अहकामात जो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा।